عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسرے عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے، خواہ خود لگائے اور خواہ کسی دوسرے سے لگوائے، اور جو عورت کسی دوسرے عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے، اور جو عورت گودے اور جو عورت گدوائے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ جو ہے سنو۔ واصلہ، سب سے پہلے واصلہ واصلہ جو ہے یہ ضرب یضرب سے مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ ہے ملانا اور جوڑنا۔ یہاں دوسرے انسان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک عورت اپنے بالوں کے حسن اور درازی کے لیے کسی دوسری عورت کے بالوں کا چھوٹا اور گچھا لے کر اپنے بالوں کے ساتھ شامل کرتی ہے، اس عورت کو واصلہ کہتے ہیں، اور یہ کام باعث لعنت ہے، کیونکہ اس میں تغییر خلق اللہ بھی ہے اور دوسرے انسان کے جسم کے اجزاء سے شرعی ضابطے کے بغیر فائدہ اٹھانا بھی ہے جو ناجائز ہے، اور اس میں دھوکہ اور جھوٹ بھی ہے۔ تو الواصلہ التی تصل شعرها بشعر آخر زورا، یہ جو ہے اس کی الواصلہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اور مستوصلہ یہ باب استفعال سے ہے، سین اور تا یعنی طلب کے معنی میں ہے، یعنی جو عورت کسی اور عورت سے مطالبہ کرے کہ میرے سر میں یہ بال جوڑ دو، ان دونوں پر بھی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر واشمہ اور مستوشمہ۔ واشمہ وشم جسم گدنے کو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ سوئی یا دیگر تیز دھار آلے کو جسم میں چبو دیا جائے، جب زخم لگ جائے اور خون بہنے لگ جائے تو اس زخم میں سرما یا نیل وغیرہ ڈال کر بھر دیا جائے۔ جب کال مل کر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو نیچے نیلے نیلے نشان اور خال نظر آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ تو واشمہ اسی عورت کو کہتے ہیں جو یہ عمل خود اپنے جسم میں کرتی ہے، اور مستوشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس عمل کو خود نہیں کرتی، کسی دوسرے شخص سے کرواتی ہے۔ تو عبارت کا ترجمہ یوں ہوا کہ گودنے والی اور گدوانے والی عورت، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس میں بھی تغییر خلق اللہ ہے، اس لیے حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نجس مادہ کھال کے نیچے، چمڑی کے نیچے دب کر رہ گیا نا، کھال کو زخمی کیا اور نیچے کوئی نجس مادہ تھا، تو پھر اس سے وضو اور غسل اور نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجس جگہ رہتی ہے۔ تو یہ خال لگانا، یہ مصر، لیبیا، افغانستان، پاکستان کی بھی کچھ علاقوں میں ہے، تو یہ سخت ممنوع ہے، ملعون کام ہے، اس سے بچنا حضرت چاہیے۔ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتی ہوئی سنا۔ حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قزع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قزع اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کے یعنی بچے کے سر کے بعض حصے کو مونڈا جائے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ اور بعض راویوں نے وضاحت کو اس حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی ان راویوں کے مطابق قزع کہ یہ معنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، القزع جو ہے یہ سر کے بالوں کو کاٹنا، بعض بالوں کو اور بعضوں کو چھوڑنا، اس کو قزع کہتے ہیں۔ حدیث کی جو راوی ہے، حدیث کی راوی سے کسی نے پوچھا کہ قزع کیا چیز ہے، تو آپ نے جواب میں قزع کی تعریف کی۔ اس میں راوی نے قزع کو بچے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ یہ قید بوجہ رواج ہے، کیونکہ عام طور پر قزع جو ہے وہ بچوں کے بالوں میں کیا جاتا ہے، ورنہ ممانعت کے اعتبار سے جس طرح قزع بچے کے لیے مکروہ ہے، اسی طرح بڑوں کے لیے بھی مکروہ ہے، اور قزع کے بے شمار صورتیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگ حج اور عمرہ کے دوران حلق کی غرض سے 1/4 سر ایک عمرے پر کٹواتے ہیں، پھر دوبارہ پھر اسی طرح کرتے ہیں، تیسری بار پھر اسی طرح کرتے ہیں، کچھ بال منڈاتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں، تو قزع کی یہ صورت مکروہ ترین صورت ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کے بالوں میں نالے بناتے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے بال
ترشوا کر لکیری بناتے ہیں، یہ بھی بدترین قضا ہے۔ بعض لوگ بچوں کے سروں کے بالوں کو تراش کر پیشانی کی اوپر تالو تک بال چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو چونڈے بولتے ہیں، یہ بھی قضا ہیں۔ اسی طرح انگریزی بال رکھنا بھی قضا میں آتا ہے، جیسے فوجی کٹ، سدھیر کٹ، سنتوش کٹ، پتہ نہیں ہیپی بال وغیرہ کیا کیا نام ہے۔ اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر سر کے سارے بال برابر کٹوا کر چھوٹے کر دیے گئے تو یہ قضا نہیں ہے، لیکن اگر بعض بال چھوٹے اور بعض بڑے چھوڑ کر تراش خراش کیا، یہ سب قضا ہیں جو مکروہ ہے، خواہ بڑے کرے یا چھوٹے بچے کرے۔ مذہبی شعار کے مطابق ہندو لوگ جو ہے سر پر جو چوٹی رکھتے ہیں وہ بدترین قضا ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہندو کی طرح چوٹی رکھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے اوپر خیال رکھے، بڑوں کو اگر کوئی کچھ نہ کہہ سکے تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کم از کم ان کے بارے میں والدین کو بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے سر کے بال جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، سیدھی جو ہے بس بال کٹوائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا تو اس میں آپ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ اہل کتاب اپنے سر کے بالوں کو یوں ہی چوڑے رکھتے تھے، یعنی وہ مانگ نہیں نکالتے تھے، پیرائے پکے نہ اصطلاح وقتوں کی، بلکہ اپنے بالوں کو یوں ہی پڑے رہنے دیتے تھے، جبکہ مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے طریقے کے مطابق اپنی پیشانی کے بال یوں ہی چوڑے رکھتے تھے، لیکن بعد میں مانگ پھر نکالنے لگے تھے۔ چونکہ اہل کتاب کے پاس آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب تھا، اس لیے نبی علیہ السلام پر جب تک شریعت محمدیہ کے مطابق کوئی حکم نہ آتا تو آپ علیہ السلام اہل کتاب کے طور طریقے کو اہل مکہ کے مشرکین کے طور طریقے پر ترجیح دیتے تھے۔ اہل مکہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے کچھ میٹھے بجے اثار جو ہے ہوتے تھے۔ اسی قاعدے کے مطابق نبی علیہ السلام نے صدل اور فرق کے معاملے میں اہل کتاب کی طریقے صدل کو ترجیح دی۔ پھر وہی سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ صدل کا نہیں بلکہ فرق مانگ نکالنے کا تھا۔ سر کے بالوں میں چاروں طرف جو ہے سر کے بالوں کو سر کے چاروں اطراف میں لٹک رہنے کا نام صدل ہے، اور سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کر کے درمیان میں سے مانگ نکالنے کا نام فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے صدل کو اختیار کیا، پھر یہود کی طریقے کو چھوڑ دیا، اور یہ صرف ایک واقعہ میں نہیں ہوا بلکہ کئی واقعات ایسے ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے یہود کی مخالفت اختیار کی ہے۔ مثلا پہلے صدل کیا، پھر مخالفت کر کے فرق کو اختیار کیا، پہلے بالوں کو سفید رکھا، پھر خضاب کا حکم دیا، پہلے عاشورہ کا ایک روزہ رکھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور ملانے کا حکم دیا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر مخالفت کر کے کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کیا، پہلے حائضہ عورتوں سے بالکل بائیکاٹ کیا، پھر جو ہے اختلاط کا حکم دیا سوائے جمعہ کے، پہلے جمعے کے روز کا حکم دیا، پھر اکیلے جمعے کے روز کو منع کیا، اور پہلے جو ہے جنازہ کے لیے قیام کا حکم دیا کہ جب جنازہ آئے تو سارے کھڑے ہو جایا کرو، پھر یہود کی مخالفت ترک کر دی، اور اسی طرح پہلے ہفتہ اور اتوار کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، پھر یہود و نصارہ کی مخالفت میں روزے رکھنا شروع کیا کہ ان کی عید ہے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو باہر کا یہود و نصارہ یہ چونکہ مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، خصوصاً یہود، تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہر کام میں جو ہے مخالفت کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیغمبر اسلام اپنی امت کو یہود و نصارہ کے طور اور طریقے اپنانے سے کتنا دور رکھنا چاہتے تھے، ہمیں اس بات سوچنا چاہیے۔ اور آج کل مسلمان حکمران ہر چیز میں یہود و نصارہ کو کس طرح گلے لگا رہے ہیں، یہود و نصارہ ان کی طرف نہیں آتے بلکہ یہ لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، اور نااہل حکمران ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔